بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری ڈسکشن ہے جی لیکچر نمبر 21 آف الیکٹرانک بزنس MGT 485 کی, اور ہم اس چیز کو اس آج کی ڈسکشن کو کنیکٹ کریں گے جو ہمارا پچھلا ٹاپک چل رہا ہے جی آلریڈی, اسٹریٹجک مینجمنٹ ای بزنس کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اور اسٹریٹجی فارمولیشن پہ ہماری یہ ڈسکشن ہوگی. اسٹریٹجی فارمولیشن کے اس ہم کور کانٹینٹ کی طرف آ چکے ہیں, جس کی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. آج سے 2 لیکچرز پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن, امپلیمنٹیشن اور ایویلویشن پہ ہم 2 لیکچرز یا ایک لیکچر ہم اس پہ کریں گے. تو ہوپ فلی دس از دا فرسٹ پارٹ کہ جو ہم نے اپنا لیکچر نمبر 21 آج کا رکھا ہوا ہے, یہ ہمارا فرسٹ پارٹ ہے اسٹریٹجی فارمولیشن کے حوالے سے. اور امید ہے کہ میں نیکسٹ لیکچر میں, یعنی کہ آنے والے لیکچر میں جب لیکچر 22 کی بات کروں گا تو اس وقت میں اسٹریٹجی فارمولیشن کا ٹاپک کلوز کروں گا. ایک ہم نے بیس بلڈ کی تھی جی, اس ریکیپ کے حوالے سے میں تھوڑا سا اب بات کر رہا ہوں لیکچر 20 کی. تو ایک ہم نے بیس بلڈ کی تھی, بیک گراؤنڈ بلڈ کیا تھا, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ویژن, اسٹیٹمنٹ, گولز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ یا ای بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک ہم نے بیک گراؤنڈ بلڈ کیا تھا, اور یہ دیکھا تھا کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں. یہ ویژن, مشن, گولز اینڈ آبجیکٹیوز میں نے اپنا لاسٹ لیکچر ختم بھی اسی طرح کی ایک ایکسپلینیشن سے کیا تھا کہ جی دس از ویژن, دس از مشن, دیز آر دا گولز, دیز آر دا آبجیکٹیوز. سو یہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہیں یہ, پھر اس کے بعد مشن, پھر اس کے بعد ویژن, یہ زیادہ ڈسکشن ہماری یہی اسی حوالے سے رہی کہ جی کوالٹیٹیو سے کوانٹیٹیو کی طرف ہم آ رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو ٹاسکس ہیں وہ ویژنس کی طرف, یا ہماری جو اسٹیٹمنٹ کی نیچر ہے, جو بزنس کی نیچر ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, وہ ویژن میں جب ہم بات کریں گے تو ویژن میں زیادہ کوالٹیٹیو ٹرمز میں بات کریں گے. جب ہم مشن میں بات کریں گے تو مشن میں ہم کچھ تھوڑا سا اس ویژن کو ایکسپلین کر کے اس کو ڈسکرائب کریں گے. اور اسی طرح سے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کی طرف جب جائیں گے تو وہ اور زیادہ فردر ایکسپلینیٹری فارم میں ہوں گے, کوانٹیٹیو فارم میں ہوں گے, بہت زیادہ اسپیسیفک ہوں گے. آبجیکٹیوز کے کچھ ایگزامپلس بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی. اب ہم لیکچر 21 کی طرف جا رہے ہیں جی. ہمارا ای بزنس اسٹریٹجی فارمولیشن کا ٹاپک ہے, جس میں انٹرنل اسیسمنٹ کی ہم نے بات کرنی ہے. اور انٹرنل اسیسمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنل آڈٹ کیا ہے, نیچر آف انٹرنل آڈٹ کیا ہے. دین اگین there will be discussion about the key internal forces. انٹرنل آڈٹ کی بات ہوگی. انٹیگریٹنگ اسٹریٹجی اینڈ کلچر کو ہم دیکھیں گے, ٹیکنالوجی آڈٹ دیکھیں گے, اور انٹرنل انالیسس کی ایک ایگزامپل ہے. ایک انٹرنل انالیسس کا طریقہ کار, ایک IFE میٹرکس جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے. اس IFE میٹرکس کو ہم دیکھیں گے اس آج کے لیکچر میں. میں فارمولیز کو سٹارٹ کرتا ہوں جی. انٹرنل اسیسمنٹ, ای بزنس اسٹریٹجی فارمولیشن کا جو ہمارا سیکشن ہے. سو جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نیچر آف انٹرنل آڈٹ کی, یعنی کہ all the organizations, whether they are click and mortar companies or whether they are brick and mortar companies, دونوں نیچر کی کمپنیز, دونوں طرح کی کمپنیز میں basically there are some strengths and weaknesses. brick and mortar ہو یا click and mortar ہو, ان کمپنیز میں there must be some strengths and weaknesses. اور یہ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی وجہ سے ہی اس کو انٹرنل آڈٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آر سیڈ ایز انٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز. انٹرنل انوائرمنٹ میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہیں, یہ آرگنائزیشن کی باؤنڈری کے اندر ہوتی ہیں. انٹرنل انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق کم ہے. اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز تمام آرگنائزیشنز میں ہوں گی. اس کے بعد نیچر آف این انٹرنل آڈٹ میں ہی فردر بات ہے کہ جی بیسس فار آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز. سو دیر آر سم انٹرنل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز and there are some external opportunities and threats, and there must be a clear statement of mission. اب internal audit ہم جب کرنے لگیں گے تو کچھ بیسز ہیں ہمارے پاس آبجیکٹیوز کی اور اسٹریٹجیز کی. آبجیکٹیوز اور اسٹریٹجیز کی ہم بیسز دیکھ رہے ہیں. تو آج ہمارا پورشن اس سائڈ پہ جو ہے وہ زیادہ فوکسڈ ہے کہ انٹرنل آڈٹ کو ہم دیکھیں گے, انٹرنل اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ہم دیکھیں گے. اپرچونیٹیز تھریٹس کی آگے بات ہوگی جی مزید انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں. اسٹرینتھس اور ویکنیسز کی ہم ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں تو
کی انٹرنل فیکٹرز جو ہیں یہ بزنس فنکشنل بزنس ایریاز جو ہے دیز ویری بائی آرگنائزیشن. جو بزنس ایریاز ہیں آپ کے فنکشنل بزنس ایریاز ہے. فنکشنل بزنس ایریاز کا مطلب فائنینس ہو گیا, آپ کا ہیومن ریسورس ہو گیا, آپریشنز ہو گیا, دین یو ہیو مارکیٹنگ. یہ جو آپ کے ہیں یہ فنکشنل بزنس ایریاز ہوتے ہیں, یا آپ ان کو فنکشنل ایریاز بھی کہہ سکتے ہیں. دیز فنکشنل ایریاز ویری بائی دا آرگنائزیشن. ریزن کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سروسز فرم ہے, اس سروسز فرم کا نیچر, اس کا فریم ورک, اس کی ہیرارکی ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ کے پاس ایک کوئی پروڈکٹ فرم ہے, یا آپ کہہ لیں گڈز مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے, اس کا کنسرن اس کے جو فنکشنل ایریاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. آپ کے پاس ایک انٹرمیڈیری ہے, اس انٹرمیڈیری کا نیچر, اس کی ورکنگ, اس کا پیٹرن وہ ڈفرینٹ ہوگا. Divisions have differing strengths and weaknesses. Every function, again finance ہے, HR ہے, operations ہے, marketing ہے, ہر ایک کی different strength ہوگی اور ہر ایک کی different weaknesses ہوں گی. Marketing ہے تو marketing کی کچھ ہمارے پاس strengths ہوں گی, marketing کی ہی کچھ ہمارے پاس weaknesses ہوں گی. اسی طرح سے operations ہے, اس کی کچھ strengths ہوں گی, اس کی کچھ weaknesses ہوں گی. So every function has a separate strengths and weaknesses, separate set of strengths and weaknesses. اب یہ فنکشنل ایریاز کی ہم نے ڈسکشن اس لیے کی ہے کہ کوئی بھی بزنس ہو, whether it's an online business or an offline business or a hybrid type of business, they all need to have some finance, some HR, operations, marketing, یا جنرلی کہہ لیں کچھ فنکشنل ایریاز ہوں گے, کچھ فنکشنل بزنس ایریاز ہوں گے. اب یہ ہم نے جب کہا جی کی انٹرنل فیکٹرز میں بزنس ایریاز کی فنکشنل بزنس ایریاز کی بات کر لی, تو اب یہ ضرور دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز کیا ہیں, یا آپ ان کو ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز کی بجائے آپ ان کو کور کمپیٹنسیز بھی کہہ سکتے ہیں. کور کمپیٹنسیز ہیں کہ وہ جو کہ اب کمپنی کے کریٹیکل سکسیس فیکٹرز ہوتے ہیں, سی ایس ایفز ہوتے ہیں, کریٹیکل سکسیس فیکٹرز میں بات کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ بیسز, وہ فیکٹرز, وہ ریزنز, جن ریزنز پہ بیس کرتے ہوئے, جن ریزنز پہ کی فاؤنڈیشنز پہ بیسیکلی سکسیس جو ہے کمپنی کی, یا کمپنی کا بینیفٹ جو ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے. A firm's strengths that cannot be easily matched or imitated by competitors. اس کو ہم کئی دفعہ جو ہے وہ کچھ مینجمنٹ کی ڈسکشنز میں, مینجمنٹ کے ٹاپکس میں, مینجمنٹ کی فیلڈ میں ہم اس کو پوائنٹس آف ڈفرنس بھی کہتے ہیں. جی پوائنٹس آف ڈفرنس اس لیے کہتے ہیں کہ دس از what is basically identifying, what is making your product different from other people. آپ کا competitive edge, آپ کا competitive advantage. اسی طرح سے سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کے پاس ڈسکشن ہے جی building competitive advantage involves taking advantage of distinctive competencies. یہ جو core competencies ہیں ان کا فائدہ, ان کا benefit آپ کو ہوتا ہے competitive advantage بنانے میں, competitive advantage build کرنے میں. Strategies that are designed in part to improve on a firm's weaknesses and turn to strengths. ایسی اسٹریٹجیز بنانا ہمارا مقصد ہوتا ہے ٹو امپروو آن فرمز ویکنیسز اینڈ ٹرن ٹو اسٹرینتھس. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ان ویکنیسز کو, جو کمپنی کی ویکنیسز ہیں, ان کے اوپر بیس کرتے ہوئے, ان کے اوپر توجہ دیتے ہوئے آپ اپنی اسٹریٹجیز بنائیں, اور وہ اسٹریٹجیز اس طرح کی ہوں کہ پھر انہی ویکنیسز کو کنورٹ کیا جا سکے اسٹرینتھس میں. یعنی کہ یہ ویکنیسز اگر آپ ان کو, ایک بہت ہی عام سی بات ہے کہ اگر آپ ان پہ ورک آؤٹ کر کے اچھی اسٹریٹجی بنا کے ان کو اسٹرینتھس میں کنورٹ کر لیں گے, تو یہ آپ کے کمپیٹیٹر کی ویکنیس بن جائے گی کہ آپ کی یہ اسٹرینتھ ہے. اگر آپ اس ویکنیس کو اوور کم نہیں کر سکتے تو اس ویکنیس کے بدلے میں جو بینیفٹ, جو فائدہ جو ہے آپ کے کمپیٹیٹر کو ہو رہا ہوگا,
وہ آپ کے لیے ایک اسٹرینتھ, آپ کے لیے ایک ویکنس بن جائے گی, آپ کے لیے ایک تھریٹ بنتا جائے گا آہستہ آہستہ سے. جب وہ کمپیٹیٹر اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا آپ کے لیے وہ ایک تھریٹ کی فارم میں چینج ہو جائے گی. خیر, یہ جو ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز ہیں یا کور کمپیٹنسیز ہیں, ان کی ڈسکشن ہم نے دیکھی جی انٹرنل آڈٹ میں ہی. ہم مزید بات کر رہے ہیں پیرالل پروسیسز آف ایکسٹرنل آڈٹ ہوتے ہیں جی. دیر آر پروسیسز کہ جو انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ میں اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں, اکٹھے فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ میں دونوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ شاید کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو کنٹرولبل نہیں ہیں. گیدر اینڈ اسیمولیٹ انفارمیشن فرام ڈفرنٹ فنکشنل ایریاز. یہ جو ہیں یہ فنکشنل ایریاز ہیں جی, یہ آپ کے جنرل فنکشنل ایریاز ہیں. ان کو ڈسکس نہیں کیا میں نے ڈیٹیل سے, لائک مینجمنٹ, مارکیٹنگ, فائنینس یا اکاؤنٹنگ اور پروڈکشن آپریشنز کا ہے یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے. یہ ہمارے بزنس کے فنکشنل ایریاز ہیں. ان بزنس فنکشنل ایریاز کو میں نے ڈسکس نہیں کیا, لیکن ہمارا ٹاپک یا ہمارا کورس کیونکہ ای بزنس ہے تو دیٹ از وائی آئی چوز ٹیکنالوجی ایز اے پوائنٹ آف ڈسکشن. سو میں نے ٹیکنالوجی آڈٹ جو ہے اس کی ڈسکشن جو ہے اس آج کے لیکچر میں رکھی ہے, سو دیٹ یو کین ہیو اے بیٹر آئیڈیا, یو کین گیٹ اے بیٹر آئیڈیا کہ یہ آڈٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, انٹرنل آڈٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کس طرف یہ ڈسکشن جا رہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہاں پہ ان فنکشنل ایریاز کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ گیدر کریں انفارمیشن اور اس انفارمیشن کو اکٹھا کر کے اس کو جوڑ کے میننگ فل فارم میں چینج کریں اباؤٹ اور فرام آل دیز فنکشنل ایریاز. ان فنکشنل ایریاز سے آپ انفارمیشن لیں گے, آپ انفارمیشن حاصل کریں گے, اس کو یوز کریں گے ایٹ اے لیٹرل اسٹیج, تو اٹ ول ہیلپ یو ٹو گیٹ بیسٹ ریزلٹس فرام دا انٹرنل audit as well as from the strategy formulation stage. اور یہاں سے strategy formulation کی stage سے اگر آپ کی آؤٹ پٹ بہتر ہوگی, آؤٹ پٹ اچھی ہوگی, تو definitely it will affect your implementation and evaluation phase. انٹرنل آڈٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی involvement in performing an internal strategic management audit provides vehicle for understanding nature and effect of decisions in other functional business areas of the firm. So آپ strategic management کے audit کو اگر بہتر طریقے سے perform کرتے ہیں تو آپ کے تمام functional areas کے decisions میں, آپ کے تمام functional areas کے understanding جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر ہوگی. اس کی nature, ان کے افیکٹ آف ڈیسیژنز کے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا چلے گا. اب یہ نیچر اور افیکٹ جو ہے یہ آپ کو اگر بہتر پتا لگتا ہے تو آپ باقی فنکشنل ایریاز, آپ ادر فنکشنل ایریاز کو طریقے سے مینج کر سکیں گے. جی انوالومنٹ ان پرفارمنگ ان انٹرنل اسٹریٹجک مینجمنٹ آڈٹ میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی اپنی کمپنی کے, جس طرح سے میں نے بات کی تھی جب یہ انٹرنل آڈٹ کی یا انٹرنل انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے, آلموسٹ اسٹارٹ آف دس ٹاپک, تو اس وقت شاید لاسٹ ویڈیو میں ہی میں نے بات کی تھی کہ انٹرنل آڈٹ از لائک فائنینشیل آڈٹ جو کہ آپ کا انٹرنل آڈیٹر کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ دیر از نو سچ پرابلم, دیر از نو سچ ایشو ان دا ڈیٹا, so that when the external audit be performed تو اس سے کوئی پرابلم نہ آئے. اس سے ملتی جلتی چیز ضرور ہے, لیکن اس اسٹریٹجک مینجمنٹ آڈٹ, انٹرنل آڈٹ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی انوالومنٹ باقی ڈپارٹمنٹس کی بھی ہوگی, باقی ڈپارٹمنٹس کی نیچر اور افیکٹ آف ڈیسیژنز آپ کو سمجھنے پڑیں گے یا سمجھنا آپ کو ضروری ہوگا آپ کے لیے. کی ٹو آرگنائزیشنل سکسیس ہے جی اس انٹرنل آڈٹ میں ہماری نیکسٹ بات, کوآرڈینیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ امنگ مینیجرز فرام آل فنکشنل ایریاز. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انٹرنل آڈٹ میں ایوری ڈپارٹمنٹ, فائنینس ہو گیا, مارکیٹنگ ہو گیا, آپریشنز ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کے پاس سیلز ہو گیا, اگر علیحدہ سے آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹ, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو پھر پاسبل نہیں ہے کہ انڈرسٹینڈ کر سکے آپ اس انٹرنل آڈٹ کے پروسیس کو, یا ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشنل سکسیس کو آپ اچیو کر سکیں. ٹو بی سکسیسفل, فار این آرگنائزیشن ٹو بی سکسیسفل, اٹ از امپورٹنٹ
to understand, it is important to coordinate. It is important for all the functional managers to coordinate and understand the benefit associated, the methods associated, the coordination they needed, the responsibilities they have. ان سب چیزوں کو انہیں سمجھنا پڑے گا so that اس internal audit کا purpose fulfill کیا جا سکے. انٹرنل آڈٹ میں ہی ہم مزید بات کریں گے فنکشنل ریلیشن شپس کی. نمبر اینڈ کمپلیکسٹی انکریزز ریلیٹو ٹو دا آرگنائزیشن سائز. فنکشنل ریلیشن شپس کی اس لیے بات کی ہے کہ یہ دیکھیے جیسے جیسے آپ آرگنائزیشن سائز بڑھتا جائے گا, ایک آرگنائزیشن ہے جس میں 200 ورکرز کام کر رہے ہیں جبکہ دوسری آرگنائزیشن ہے جس میں 20,000 ورکرز کام کر رہے ہیں, تو دونوں میں انویسٹمنٹ, دونوں میں پروفٹس کا, دونوں میں کاسٹ کا, دونوں میں شاید ایکسپنسز کا, ان سب کا فگر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. لیٹس سے اگر یہاں پر ایکسپنسز میں بجلی کا بل آ رہا ہے 1,000 روپے, تو یہاں پر ایکسپنسز میں وہی بجلی کا بل آئے گا 100,000 روپیز, 1,00,000 روپے آ رہا ہوگا یا ایسے بھی زیادہ آ رہا ہوگا. تو یہ جیسے جیسے آرگنائزیشن کا سائز بڑھتا ہے, یعنی کہ یہاں پر 200 کا سائز ہے, یہاں پہ 20,000 کا سائز ہے, تو جیسے جیسے نمبر انکریز ہوتا ہے آرگنائزیشن کا سائز انکریز ہوتا ہے, اسی طرح سے نمبر اینڈ کمپلیکسٹی انکریزز, یعنی کہ پھر آپ کا وہ فگرز بڑھتی جاتی ہیں, آپ کی کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے, فنکشنل ریلیشن شپس جو ہیں وہ ویک ہوتے جاتے ہیں, آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو وہ ایک فنکشنل ریلیشن شپ پہ ایک پرابلمٹک سچویشن ہے جو کہ کلیئر کی ہے یہاں پہ میں نے ابھی. جیسے کہ ہمارے پاس ہے جی فائنینشیل ریشو انالیسس ہے, تو اس کا کام ہے اسی انٹرنل آڈٹ میں. اگر آپ دیکھیں فائنینشیل ریشو انالیسس بیسیکلی ایگزامپلیفائز complexity of relationships among functional areas of the business. تو یہ فائنینشیل ریشو انالیسس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ فنکشنل ایریاز میں کتنی کمپلیکسٹی ہے, کتنے ریلیشن شپس میں کمپلیکسٹی ہے, کتنے ہمارے ریلیشن شپس پازیٹیو یا نیگیٹو سائڈ پہ ہیں. فردر جو ہمارا نیکسٹ آج کا ٹاپک بنتا ہے جی وہ ہے انٹیگریٹنگ اسٹریٹجی اینڈ کلچر. کلچر کو ایک پیٹرن آف بیہیویئر بھی کہا جاتا ہے جی, کلچر کو ایک ایسا ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ آپ کے نارمس, بلیفس, ٹریڈیشنز, ان چیزوں پہ بیس کرتا ہوگا. نارمز, بلیفس, ٹریڈیشنز ہے, کسٹمز ہے, ان پہ بیس کر رہا ہوگا. اب جب ہم کلچرز کی بات کرتے ہیں, میں اس کی جو نیچے ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے اس کی طرف بھی آتا ہوں جی. کلچرز کی جب ہم بات کرتے ہیں یا آرگنائزیشن کلچر کی طرف ابھی میں آؤں گا, بات کروں گا, میں جنرلی کلچر کو دیکھ رہا ہوں, تو ایک اسپیسیفک ملک کا, کنٹری کا, ایک اسپیسیفک سٹی کا, ایک اسپیسیفک ٹاؤن کا, ایک اسپیسیفک محلے کا ایک کلچر ہوتا ہے. یہ کنٹری کا کلچر جو ہے یا سٹی کا کلچر جو ہے یہ زیادہ پریویلنٹ ہوتے ہیں, زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں یا آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ ٹاؤن کا کلچر جو ہے یا آپ کے محلے کا کلچر جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کو اتنا ڈومیننٹ نہیں ہوتا. ان نارمز, بلیفز اینڈ ٹریڈیشنز کے خلاف جانا بڑا ایک مشکل کام ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ سوشل پریشرز آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ اس کلچر کے اگینسٹ جانا چاہیں. پلس دیر آر آلسو کلچرز ان وچ وی ایمبیڈ the religion or religious aspect also. So due to this religious aspect, going out of the way from this culture is somehow nearly impossible, I can say. اب اس کلچر کے اندر مزید جب میں نے آپ سے بات کی کہ جی کلچر میں یہ ہمارے پاس سٹی ہے, پھر اس کے بعد ٹاؤن ہے, پھر محلہ ہے, تو we can categorize these into two ways, into two categories, sorry. کلچر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سب کلچر ہے جی. سو دیز سب کلچرز آر اگین وی ہیو اے ویری گڈ ایگزامپل, آر پروونشل کلچرز آر دا سب کلچرز, جیسے کہ خیبر پختونخوا کا کلچر ہے, پنجاب کا کلچر ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس سندھ کا کلچر ہے, پھر ہمارے پاس بلوچستان کا کلچر ہے. تو یہ ہمارے پروونشل کلچرز ہیں. ہمارے پاس لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس یہ 4 جو پروونشل کلچرز ہیں یہ مل کے ہمارا
کلچر بنتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی کلچر ہے. تو یہ پاکستانی کلچر جو ہے اس کے اندر 4 سب کلچرز, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 4 سب کلچرز اس کے اندر موجود ہیں. اب یہ 4 سب کلچرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انگریڈینٹس ہیں, یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو کہ مل کے مین کلچر میں رول پلے کر رہے ہیں. یہ ساری کہانی سنانے کا, یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ جس طرح سے ہمارے پاس ملک کا کلچر ہے, سٹی کا کلچر ہے, ایک ٹاؤن کا کلچر ہے, ایک محلے کا کلچر ہے, اسی طرح سے ہر آرگنائزیشن کے اندر ایک پیٹرن آف بیہیویئر, ایک میتھڈ فالو کیا جاتا ہے, ایک طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے, جس میں آپ کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی سی 1-2 ایگزامپل شیئر کرتا ہوں جی کہ آپ صبح ٹائم پر آفس آنا, آن ٹائم ڈیوٹی پر پہنچنا اور شام کو آن ٹائم گھر جانا. یہ ہے جی مارننگ کا اسکیجول ہے اور یہ ہے جی ایوننگ کا اسکیجول ہے. تو یہ کام کرنا جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن کا طریقہ ہے. دوسری آرگنائزیشن کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جی آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا ٹائم, آئی ڈونٹ نو ایٹ what time you are coming, I don't know what time you enter into the office and what time you leave the office, but what I want is the output. What I want is that these are your goals and you need to achieve these goals by the end of the month or by the end of the year or by the end of the end of 6 months. So this way is it's another way of organizing. So pattern of behavior developed by an organization as it learns to cope with its problem of external adaptation and internal integration is considered valid and taught to new members. So یہ external adaptation ایک چیز ہے اور internal integration دوسری چیز ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ چیز ہم دوسرے نیو ممبرز کو ہم سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. نئے جو ہمارے آرگنائزیشنل ممبرز آئیں گے ان کو یہ چیزیں سکھانی بھی ہوتی ہیں, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشنل کلچر ان کو سکھایا جا رہا ہے. یہ کارپوریٹ کلچر ہمارے ہاں یہ ہے. دس آرگنائزیشنل اور کارپوریٹ کلچر از ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج. بہت مشکل ہوتا ہے اس کلچر کو چینج کرنا, اس کلچر کے خلاف چلنا, ایز سملر ایز دا کنٹری کلچر جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ آپ کا جو ریلیجس ایسپیکٹ ہے یا آپ کے اور جو ایسپیکٹس اس میں شامل ہیں ان کی وجہ سے اس چیز سے باہر نکلنا, اس کلچر کے اس خول سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے. آرگنائزیشنل کلچر کی آئی ہوپ کہ میں آپ کو سمجھا سکا ہوں گا جی بات. آرگنائزیشنل کلچر میں ہمیں ریزسٹنس ٹو چینج نظر آتا ہے. جب بھی آپ کہیں چینج کی بات کریں گے, جب بھی آپ کہیں کوشش کریں گے کوئی چینج امپلیمنٹ کرنے کی, تو you'll find a resistance and change in the organizational culture. لوگ زیادہ سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے 2 بیسک ریزنز ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ they have some threats. Maybe they have the threats کہ جی اگر یہ چینج آ گئی تو میری جاب لاس ہو جائے گی, اگر یہ تھریٹ آ گیا تو میری سیلری جو ہے وہ نہیں بڑھے گی, میری جو پروموشن ہے وہ نہیں ہو سکے گی. یہ تو تھریٹس ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو دوسری چیز ہے جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایک لابی کا کانسیپٹ آپ کے اندر ہے یا آپ کا اپنا جو ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس سیٹ اپ کو آپ خراب نہیں کرنا چاہتے, آپ چینج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیک آف ایکسپٹنس کہہ لیں آپ, لیک آف ایکسپٹنس آف چینج. To perform something new, we can say ہمیں کچھ ایک فیئر کا فیکٹر ہوتا ہے ہمارے اندر کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, یہ کام زیادہ مشکل ہوگا, تو اس لیے ریزسٹنس ٹو چینج نظر آتی ہے. پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب گورنمنٹ آفیسز میں, سرکاری دفتروں میں کمپیوٹر آنا شروع ہوا تھا تو بہت بڑی ریزسٹنس تھی ان سرکاری ملازمین کی طرف سے جو کہ مڈل ایجڈ تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابو 40-45 ہوں گے یا نیئرلی 50 ہوں گے, تو ان لوگوں کی طرف سے ایک بڑی ریزسٹنس آئی تھی اور ایک بڑی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کمپیوٹر نہیں آنا چاہیے. اگر میں غلط ہوں تو میں اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں. بہرحال یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے کہ ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ اگر کمپیوٹر آ جائے گا تو بہت سے لوگ نوکریوں سے نکال دیے جائیں گے, اگر کمپیوٹر آرگنائزیشنز میں آ جائے گا تو شاید
ان کی نوکری چلی جائے گی, اور اب جو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہیں وہ یا ریٹائرمنٹ میں کچھ عرصہ رہ گیا ہے, تو اب اگر ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو ان کو زیادہ نقصان ہوگا, اور اس وجہ سے انہیں ریزسٹنس ٹو چینج دیکھنے میں ملا. لیکن اس چینج مینجمنٹ میں ایک بڑا اچھا رول پلے کیا جی پاکستان کی ایک بڑی مشہور آرگنائزیشن ہے, بہت اچھی آرگنائزیشن ہے, پاکستان کمپیوٹر بیورو. اٹس ناٹ پاکستان کرکٹ بورڈ, یہ پاکستان کمپیوٹر بیورو ہے, جنہوں نے آئی ٹی کورسز ڈیزائن کیے, بیسک آئی ٹی کورسز ڈیزائن کیے, جو کہ تمام ان سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہوئے 16, 17, 18 گریڈ آفیسرز کے لیے تھے, کہ جو ریزسٹنس جنہوں نے شو کی ہے, جنہیں یہ تھا کہ ہمیں کمپیوٹر نہیں چلانا آتا, یہ جی کمپیوٹر یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. And literally it was my personal experience because I was part of this team also, Pakistan Computer Bureau کی ٹیم میں بھی میں شامل تھا, جو یہ ٹریننگز وغیرہ کروا رہے تھے آل اوور پاکستان. تو میں نے لٹرلی یہ چیز میں نے خود دیکھی تھی کہ لوگ کمپیوٹر کے پاور کے بٹن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے. آفس میں کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, بہت ہی ہائی سپیڈ قسم کا, کیونکہ سرکاری دفتروں میں اچھی مشینری جو ہے وہ پرچیز کی جاتی ہے ہمیشہ, اچھے پیسے ہم لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری وہ مشینری جو ہے وہ لانگ ٹرم چل بھی سکے, اور اس کے علاوہ اچھا کام بھی ہم لوگ کر سکے. تو وہ بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی مشین جو ہے ان کی ٹیبل پہ پڑی ہے, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو سوئچ اٹ آن. اور ریزن کیا تھی کہ ایک تھریٹ تھا ان کے اندر کہ یار یہ خراب ہو جائے گا, یا پتہ نہیں مجھے چلانا نہیں آتا. اینڈ آئی فاؤنڈ پیپل کہ جنہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لیا, بہت زیادہ انہوں نے کمپیوٹر سیکھنے میں انٹرسٹ لیا, اور اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں تقریباً سرکاری دفتروں میں ہر ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر پڑا ہے, اور ہر بندہ کمپیوٹر چلانا جانتا ہے. ینگ ایج میں آئی ایگری کہ جی وہ ینگ ایج میں لوگوں کے لیے سیکھنا آسان تھا, لیکن یہ جو 16, 17, 18 گریڈ اور اس سے اوپر کے لوگ ہیں, یہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 45, 50 کے قریب کے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کے کچھ اس میں ڈیفینیٹلی ینگ لوگ بھی تھے, لیکن میں ایوریج کی بات کروں کہ ایوریج جو تھی وہ 40, 45 پلس کی تھی. تو ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کرنا, پھر اس کے بعد وہ آفیسر رینک کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا ان کے لیے بھی تھوڑا سا ایک ایشو میں نہیں کہوں گا, لیکن تھوڑا سا سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جب ان کو کسی کے سب آرڈینیٹ کا لفظ شاید ٹھیک نہ ہو, لیکن کسی کی بات ماننی پڑتی ہے, بیکاز they are actually the people who are having a high command, who are having a group of people who are reporting to them and they are ordering them. So کسی کا آرڈر سننا ان کے لیے مشکل کام ہے. آرگنائزیشنل کلچر میں پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جی may represent a strength or weakness of the firm. تو اسی طرح سے جو میں نے ابھی پی سی بی کی بات کی ہے, سرکاری دفتروں کی بات کی ہے, وہاں پر بھی یہ اسٹرینتھ ضروری تھی کہ آپ اسٹرینتھ بنانی ضروری تھی. آپ کو ایک ویکنس نظر آئی, اور وہ ویکنس تھی کہ جی کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے لوگ, کمپیوٹر آپ کے دفتروں میں نہیں ہے, اور آپ نے اس ویکنس کو کم کرنے کے لیے کوشش کی, مختلف اداروں نے ہیلپ کی, اور آپ اس کو ایک اسٹرینتھ بنا چکے ہیں. پھر اب آپ کے پاس ہر ایک منسٹری, جتنی بھی آپ کی پاکستان کی منسٹریز ہیں, ان منسٹریز کی ویب سائٹ آپ کو نظر آتی ہے, ایک اچھی الیبوریٹو قسم کی ویب سائٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک, کچھ سال پہلے آپ دیکھ لیں تو بہت ہی ریئر قسم کی آپ کو ویب سائٹس نظر آتی تھی. انٹیگریٹنگ اسٹریٹجی اینڈ کلچر میں پھر ایک مزید بات ہے جی کلچرل پروڈکٹس کی, کہ کلچر کی کیا کیا پروڈکٹس ہیں. جب میں نے ڈیفینیشن سٹارٹ کی تھی, جب میں نے کلچر کا کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کرنا شروع کیا تھا, تب میں نے بتایا تھا کہ یہ ویلیوز, بلیفس, رائٹس, ریچولز, سیریمنیز, میتھس, پھر اس کے بعد سٹوریز ہیں, لیجنڈز ہیں, ساگاز, لینگویج, سمبلز, ہیروز, یہ سب جو ہیں یہ سب کلچر ہیں, یہ سب کلچر کے پروڈکٹس ہیں, یہ کلچر کے انگریڈینٹس ہیں. آپ ہیر رانجھا کی سٹوری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ موئنجو دڑو اور ہڑپا کو دیکھ لیں, آپ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح اور باقی جو لوگ اس جدوجہد میں تھے, علامہ اقبال کو دیکھ لیں. آپ شاعری کی طرف جائے تو آپ فیض احمد فیض کو دیکھ لیں, غالب کو دیکھ لیں. ان سب لوگوں کو, ان سب کمپوننٹس کو ملا کے ہمارا کلچر بنتا ہے. آج کل آپ اگر ہمارے کلچر کے حساب سے دیکھیں تو آلدو
کچھ تھوڑی خرابیاں بھی پیدا ہوتی جا رہی ہیں ہمارے ملک میں, جو کہ دوسرے ملکوں کا کلچر, دوسرے ایریاز سے کلچر مکس ہو کے ہمارے کلچر کو تھوڑا سا پلیوٹڈ کر رہا ہے. لیکن ایک خاتون, ایک لڑکی جو ہمارے معاشرے میں ایک مشرقی لڑکی کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ٹریڈیشنل ڈریس, ایک ایسا اچھا ڈریس کہ جس میں اس کا اپنا جسم اچھی طرح سے ڈھانپا ہوا ہے اور ایک مناسب سا دوپٹہ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا, تو دس از اے ویلیو, دس از سم تھنگ, دیٹ از اے ٹریڈیشنل ڈریس جو کہ اس نے پہننا ہے. اب اگر آپ اس ٹریڈیشنل ڈریس کے اندر بہت سی امپیورٹیز ڈال دیں گے تو وہ کلچر آپ کا بھی امپیور ہو جائے گا, کلچر کے اندر بھی امپیورٹیز آنا شروع ہو جائیں گی, پولوٹڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو کلچر کے پروڈکٹس ہیں, جو ہمارے لیجنڈری سنگرز ہیں, جو ہمارے لیجنڈری پوئٹس ہیں, جو ہمارے لیجنڈری لیڈرز ہیں, جو ہمارے لینگویج ہے, ہماری زبان ہے. اب ہم لوگ انگلش بولنا جو ہے, انگلش میں بات کرنا, وی فیل پرائڈ. میں ایون اپنی بات کروں گا کہ میں ان لیکچرز کے دوران آئی کی ناٹ اسپیک فلی اردو, بٹ دس از لائک سم ہاؤ ایک امپیورٹی آ رہی ہے, آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں. سمبلز ہیں کچھ ایسے اچھی عادات ہیں ہمارے, جیسے کہ ہاتھ ملانا, یا ہم جب عید کے موقع ہوتا ہے یا جب بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے اپنے کسی قریبی دوست سے تو ہم اس کے بغل گیر ہو جاتے ہیں. اب یہ ایسے کلچرل پروڈکٹس ہیں, یہ ایسے کلچرل انگریڈینٹس ہیں جن کی آہستہ آہستہ ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے, لیکن جن کی آہستہ آہستہ سے اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ان کو ہمیں سیو کرنا ہے, نہ کہ صرف اپنے معاشرے کے لیے, بلکہ ہمارے یہ اسٹریٹجی ایسپیکٹ بھی اس سے ضرور لنکڈ ہے. اور آپ بزنسز کو دیکھیں گے, بزنسز خاص طور پہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کلچرل امپیورٹیز کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کلچرل امپیورٹیز کو ایکسپلوئٹ کرنے کا مطلب کہ لوگ اگر اس نئی چیز کو, اس نئے امپیورٹی کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے. اور اس کو کئی دفعہ معذرت کے ساتھ اگر میری بات کسی کو بری لگے, کئی دفعہ کافی بیہودہ قسم کا فیشن بھی ہوتا ہے, اور اس بیہودہ فیشن کو بھی لوگ بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ یار واو واٹ اے گریٹ فیشن, حالانکہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی. خیر, اسٹریٹجی کے حوالے سے اور ای بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں, میں سوشل ایسپیکٹ پہ کم ہی بات کروں تو بہتر ہے جی. انٹیگریٹنگ اسٹریٹجی اینڈ کلچر, سو کلچر کین انہیبٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ. کلچر کے اندر اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایک خاص حصہ آتا ہے. اٹ مس دا چینجز ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ بیکاز دے آر بلائنڈیڈ بائی اسٹرانگلی ہیلڈ بلیفس. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی چینجز جو ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی جو اور امپورٹنٹ آپ کہہ لیں جو چینجز آ رہی ہیں, ان چینجز کو مانیٹر نہیں کر سکتے ہم اس کلچر کے حساب سے, کیونکہ دیر از اے لانگ اسٹرانگ بلائنڈ, اور دیر از اے لانگ اسٹرانگ آپ اس کو خول کہہ سکتے ہیں, خول ہے ارد گرد اسٹرانگلی ہیلڈ بلیفس کا, جن بلیف سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ کسی بلیف سے باہر نکلنا. When a culture has been effective in the past, natural tendency to stick with it in future, even during times of major strategic change. So اگر یہ کوئی پاسٹ میں آپ کا افیکٹو رہا ہے کلچر, تو اس کلچر کو فیوچر میں بھی اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے یا اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. اور یہ ہوتا ہے بیسیکلی ڈیورنگ ٹائمز آف میجر اسٹریٹجک چینج, خاص طور پہ جب آپ اسٹریٹجک چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی جی ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں جی. ٹیکنالوجی میں انفارمیشن سسٹمز ہیں, سی آئی او چیف انفارمیشن آفیسر, چیف ٹیکنالوجی آفیسر, ان کی بات ہوتی ہے. سیکیورٹی کے کنسرنز ہوتے ہیں, یوزر فرینڈلی بنانا ٹیکنالوجی کا مین کنسرن ہوتا ہے. ای کامرس از ون آف دا مین کنسرنز آف آر ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ. سو کیپنگ آن فردر ویل ٹاک اباؤٹ ٹیکنالوجی آڈٹ. اور اس ٹیکنالوجی آڈٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈو آل مینیجرز ان دا فرم, یہ کچھ کوشچنز ہیں جن کوشچنز کا جواب ٹیکنالوجی آڈٹ میں آپ کو ملے گا. ڈو آل مینیجرز ان دا فرم
use the information to system to make the decisions. کیا سب لوگ انفارمیشن سسٹم یوز کر رہے ہیں یا سلیکٹو اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے 20 لوگ جو ہے وہ انفارمیشن سسٹم یوز کرتے ہیں یا 20 مینیجرز جو ہیں انفارمیشن سسٹم یوز کرتے ہیں اور یہ 2 مینیجرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے, جی ہمیں تو انفارمیشن سسٹم کے بارے میں پتہ ہی نہیں, ہم نہیں یوز کرتے. So these 20 will be coordinating with each other in a more better way. یہ ان کی کوارڈینیشن ایک نیٹ ورک اسٹرکچر کی فارم میں ہوگا, جبکہ یہ 2 جو ہے یہ 2 ایک خلائی مخلوق بنے ہوئے بیٹھے رہیں گے اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن تو شاید اچھی ہو جائے لیکن دے کین ناٹ کوارڈینیٹ بٹوین ایچ ادر. یہ 20 علیحدہ اور 2 علیحدہ ہوں گے. از دیر اے چیف انفارمیشن آفیسر اور ڈائریکٹر آف آئی ایس پوزیشن ان دا فرم؟ کیا ایسی کوئی پوزیشن یا آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اس کام کو پرفارم کر رہا ہے؟ پوزیشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیزگنیشن ہو, پوزیشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ان میں ایسا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے, جو کہ انفارمیشن سسٹم کو یا انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا, چیف انفارمیشن آفیسر کا انفارمیشن کو ہینڈل کرنے کا کام کر رہے ہیں. آر ڈیٹا ان دا انفارمیشن سسٹم اپڈیٹڈ ریگولرلی؟ کیا انفارمیشن سسٹم کا ڈیٹا ریگولر اپڈیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وہ اپڈیٹس ہونا بھی ضروری ہے. اپڈیٹس کیوں ہونا ضروری ہے اس پہ ہماری کافی ساری ڈسکشن ہو چکی ہے جی. فردر جو کوشچنز ہیں جی, they are like, do managers from all functional areas of the firm contribute input to the information system? کیا وہ ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی فنکشنل ایریاز سے اس انفارمیشن سسٹم میں؟ آر دیر افیکٹو پاسورڈز فار انٹری؟ سیکیورٹی کا کنسرن آ گیا جی, یہ سیکیورٹی ہے ایسی یا کوئی نہیں ہے into the firm's information system? Are strategists of the firm familiar with information system of rival system? کمپیٹیٹر کا انفارمیشن سسٹم اس کے بارے میں پتا ہے یا نہیں ہے؟ کمپیٹیٹرز انفارمیشن سسٹم, یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی میرا انفارمیشن سسٹم تو بنا ہوا ہے اور بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن کمپیٹیٹر کے انفارمیشن سسٹم کے بارے میں مجھے نہیں پتا, اور بعد میں پتا چلے کہ آپ کوئی بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ کمپیٹیٹر نے بہت اچھی ٹیکنالوجی پہ اپنا انفارمیشن سسٹم بلڈ کیا ہوا تھا. کچھ مزید سوالات ہیں جی. از دا انفارمیشن سسٹم یوزر فرینڈلی؟ کیا یوزر فرینڈلی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ اس انفارمیشن سسٹم کو ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے؟ دین ڈو آل یوزرز آف دا انفارمیشن سسٹم انڈرسٹینڈ دا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز دیٹ انفارمیشن کین پرووائڈ فرمز؟ کیا سارے لوگ اس انفارمیشن سسٹم میں جو انفارمیشن ہے یا جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے اس کے بینیفٹس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ریزن کہ اگر یہ اویئرنیس آپ دیں گے, اگر یہ اویئرنیس آپ کے لوگوں کے پاس ہوگی تو وہ کبھی بھی انفارمیشن سسٹم کا غلط استعمال نہیں کریں گے یا کبھی بھی اس سے بھاگیں گے نہیں, ہمیشہ اس کی بات مانیں گے. آر کمپیوٹر ٹریننگ ورک شاپس پرووائڈیڈ فار یوزرز؟ اب اگر کوئی آپ کے پاس ایسا امپلائی ہے, ایسا ورکر ہے جس کو انفارمیشن سسٹمز کی نالج نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس کی ایک ویکنس ہو, لیکن آن دا ادر سائڈ ہو سکتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں, اپنے پروفیشن میں, اپنے ایریا میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو. سو یو نیڈ ٹو پرووائڈ سم ٹریننگ ورک شاپس, ٹرین دا پیپل, ٹرین دا نیو پیپل ان دا آرگنائزیشن. ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرنے میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو انفارمیشن سسٹم نہیں چینج کرنا پڑے گا, لوگوں کی سوچ نہیں چینج کرنی پڑے گی, بلکہ لوگوں کو سوچ کے مطابق اس کو مولڈ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کی سوچ چینج کیے بغیر اگر کوئی کام کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی ریزسٹنس ٹو چینج کم ہو جائے گی, تو اس سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے جی, از دا فرمز سسٹم بینگ امپرووڈ؟ کیا فرم کا سسٹم امپروو کیا گیا ہے جی؟ اس میں کوئی انفارمیشن سسٹم جو ہے اس میں کوئی ایڈیشنز کی گئی ہیں یا نہیں؟ اپڈیٹس ان دا انفارمیشن سسٹم, پتہ لگے جی آپ نے آج سے 20 سال پہلے انفارمیشن سسٹم بنایا تھا, اس میں کوئی اپڈیٹس نہیں ہوئی, وہی انفارمیشن سسٹم آپ ٹھگا ٹھگ چلاتے ہوئے آ رہے اور آپ کہہ رہے کہ جی بہت اچھا سسٹم ہے جی. ریزن یہ ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہو گیا کہ اس میں کتنی کمانڈز ہیں, اس میں کتنے بٹنز ہیں اور کہاں کون سا بٹن کام کرتے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ required. something that is required is کہ اس میں improvements, اس میں as per the latest technology اس میں improvements آنی چاہیے جی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی internal analysis کی, IFE کی. it is a 5-step process. we list internal factors, strengths and weaknesses. یہ process آپ دیکھ لیں جی. اس کے بعد اس کی example جو ہے
میں ایگزامپل آپ کے لیے چھوڑوں گا, ایگزامپل کو آپ خود دیکھیں گے, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پلیز ڈو لیٹ می نو. یہ 5 اسٹیپ پروسیس میں آپ کے لیے ایکسپلین ڈیٹیل میں کر دوں گا. یہ IFE کا پروسیس جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. لسٹ کی انٹرنل فیکٹرز 10 to 20. اسٹرینتھس اور ویکنیسز آپ لسٹ ڈاؤن کریں, 10 سے 20 اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز لسٹ ڈاؤن کرنی ہے. پھر آپ نے ویٹ اسائن کرنا ہے ہر ایک کو 0 سے لے کر 1.0 تک. سم آف آل ویٹس جو ہے 1.0 ہونا چاہیے, یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ 10 آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنل فیکٹرز ہیں, تو ہو سکتا ہے ہر ایک کو آپ 0.1 اسائن کر رہے ہوں, تو یہ 0.1 جو ہے آخر میں 10 ٹائمز, یعنی کہ 0.1 کو اگر آپ 10 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس 1.0 بن جائے گا. اب آپ 10 سے 20 آپ نے فیکٹرز آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے اس طرح سے ویلیو اسائن کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس لیٹ سے اگر میں ایزیوم کرتا ہوں کہ جی 15 آپ نے فیکٹرز لکھے ہیں, تو آپ ایک کو 0.1 اسائن کریں, ایک کو 0.2 اسائن کریں, یہ 0.3 ہو گیا ہے. باقی آپ کے پاس جو 0.7 بچا ہے اس کو آپ نے باقی 13 ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز میں 13 ڈفرنٹ فیکٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا. تو سے یہ ویٹ آپ اسائن کریں گے ان کی امپورٹنس کی بیسس پہ, اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سم آف آل ویٹس جو ہے یہ آپ کا 1.0 رہے, اس چیز کو انشور کریں. یہ 2 اسٹیپ ہو گئے جی. تیسرا اسٹیپ ہے ہمارے پاس کہ آپ assign 1 to 4 rating to each factor. Firm's current strategies respond to the factor. So ہر اس 1 سے لے کر 4 تک جو ریٹنگ ہے ہر فیکٹر کی, اس ریٹنگ میں آپ دیکھیں کہ فرمز کی کرنٹ اسٹریٹجی کا ریسپانس کیا ہے, کرنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ملٹیپلائی ایچ فیکٹرز ویٹ بائی اٹس ریٹنگ. ایک اگر آپ نے ویٹ ایک کو اسائن کیا تھا 0.1 اور وہاں پر ریٹنگ میں لیٹ سے وہ 2 تھا, تو اب آپ کا کام ہے 0.1 ملٹیپلائڈ بائی 2, جو بھی جواب آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ, وہ آپ کے اس فیکٹر کا جواب آ جائے گا. اینڈ دس از کالڈ ایز دا ویٹڈ اسکور. اس ویلیو کو آپ ویٹڈ اسکور کہیں گے. میں ایزیوم کرتا ہوں کہ جی یہاں پر لیٹ سے 0.05 آ جائے گا, تو یہ 0.05 جو ہے یہ آپ کے پاس آپ کا ویٹڈ اسکور ہے. یہ 4 سٹیپ ہو گئے جی. 5واں سٹیپ آپ کے پاس ہے اب سم دا ویٹڈ سکورز فار ایچ. ہر ایک کے ویٹڈ سکور کو سم کر لیں. ڈیٹرمن دا ٹوٹل ویٹڈ سکور فار دا آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کا ٹوٹل ویٹڈ سکور آپ دیکھ لیں. ہائیسٹ پاسبل ویٹڈ سکور فار دا آرگنائزیشن از 4.0, دا لوئسٹ 1.0, ایوریج از اکول ٹو 2.5. یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا جی انٹرنل انالیسس کا. یہ ایک ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی بھی ہے جی. آپ دیکھیں گے اس سائٹ پر یہ انٹرنل اسٹرینتھس لکھی ہوئی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے, ایک مینڈلے بے ہے جس کی یہاں پر اسٹرینتھس لکھی ہوئی جی. لارجسٹ کیسینو, روم آکیوپینسی, انکریزنگ فری کیش فلوز, اونز 1 mile on Las Vegas, strong management team, buffet at most facilities, minimal comps, long range planning, reputation as family friendly, financial ratios. Continued ہے آگے جی. اگر آپ دیکھیں تو یہ most properties located in Las Vegas, little diversification. یہ اب weaknesses آ رہی ہیں جی. یہ سیکنڈ پارٹ ہے جی. family reputation not high, rulers, Laughlin properties, recent loss of joint ventures. So this is the second part, the weaknesses. اب اس میں میں آپ کو وہ پروسیسز بتاتا ہوں جو کہ ابھی ایکسپلین کیے تھے میں نے. اب یہ آپ نے لسٹ ڈاؤن کر لی اپنی اسٹرینتھس. اب یہاں پر آپ ویٹ اسائن کریں گے 0.05, 0.1, 0.05, 0.1, 0.05, 0.05 and so on. So this becomes 0.1. اینڈ ریٹنگ جو ہے وہ اسی طرح سے. اور اس سائڈ پہ یہ ریٹنگ کے بعد آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ویٹڈ سکور ہے, یعنی کہ یہ ویٹڈ سکور آپ نے نکالا ہے. آپ یہاں سے 0.05 ملٹیپلائڈ بائی 4 کریں گے تو آپ کے پاس یہ 0.20 آئے گا. اسی طرح سے 0.15 کو آپ نے ملٹیپلائی کیا 4 کے ساتھ تو یہ 0.60 آیا جو کہ یہ ویلیو ہے. سو یہ کام آپ کر لیں گے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ یہ پورشن جو ہے اس پورشن کے ویٹس
اور یہ جو آپ نے ویکنیسز میں جو ویٹس لکھے ہیں, یہ سارے ویٹس جب آپ ایڈ کریں گے تو یہ 1.0 آپ کے پاس جواب آئے گا. یہ آپ کے ویکنیسز کے ویٹس ہیں جی 0.05, 0.05, 0.05 اور 0.1, 0.1, یہ آپ کے ویکنیسز کے ویٹس ہیں. سو ٹوٹل انکلوڈنگ دا اسٹرینتھ از اکول ٹو 1.0. اور ریٹنگ جو ہے یہاں پر ریٹنگ پھر آپ نے دے دی 1, 2, 2, 1, 1. یہاں پر اسی طرح سے یہ ویٹڈ سکور آ گیا. یہ 2.75 جو ہے یہ ویٹڈ سکور آیا ہے آپ کے پاس اوور آل جو ہے انٹرنل اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا. اب یہ میں نے بہت کوئکلی آپ کو یہ ایگزامپل دکھا دی تھی, اس کو جب آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اب یہ جو مین کنسرن ہے ہمارا وہ یہ ویٹڈ سکور کے ساتھ ہے. یہ 1 سے لے کر 4 تک ہے, جس میں ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ایوریج 2 بنتی ہے, کہ اگر آپ ایوریج ایک نکالیں یا اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کریں 4 کو تو آپ کے پاس جواب 2 آتا ہے. یعنی یہ آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی ایوریج نکلتی ہے. اب اس کمپنی کے لیے ہمارے پاس اس انالیسس کو اگر ہم انٹرنل انالیسس کو دیکھیں تو ہمارے پاس کیا جواب آیا کہ مینڈلے بے in this previous example has a total weighted score of 2.75, and this 2.75 indicates that the firm is above average and it's an average in its overall internal strength. اگر یہ دیکھیں کہ یہی جو ہمارے پاس جواب ہے, یہ جواب لیٹس سے 1.75 آتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بلو ایوریج کمپنی ہے, اور یہ بلو ایوریج کمپنی کا اس کی اسٹرینتھ کم ہے اور اس کی ویکنیسز زیادہ ہیں. سو یہ ویک کمپنی یا ویکنیسز سے بھری ہوئی کمپنی ہے. لیکن کیونکہ یہ 2.75 ہے یعنی کہ 2 سے اوپر ہے, ایک ابو ایوریج کمپنی ہے, تو سو دیٹ از وائی ہم نے یہ کہا کہ انٹرنل اسٹرینتھ ہے اس میں, یہ انٹرنلی ایک اسٹرانگ کمپنی ہے, یا انٹرنل انالیسس ہمیں یہ رسپانس دے رہا ہے دس از اے گڈ کمپنی. یہ ہماری آج کی ڈسکشن تھی جی. انٹرنل انالیسس کے بعد میں بات ختم کروں گا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ جس طرح میں نے آپ کو کوشش کی ڈیٹیل میں انٹرنل اسیسمنٹ سمجھانے کی, انٹرنل انالیسس سمجھانے کی, ویسے ہی انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں, اس کے بعد والے لیکچر میں آپ کو ایکسٹرنل اسیسمنٹ سمجھاؤں گا, اور اس کے بعد میں فارمولیشن کا ٹاپک کلوز کروں گا. جب تک میں آپ کو ایکسٹرنل انالیسس ڈیٹیل سے نہیں سمجھاؤں گا شاید آپ یہ فارمولیشن کا پروسیس نہیں سمجھ سکیں گے. اب یہ میں آپ کو ایک دفعہ ریکیپ ایک دینا چاہ رہا ہوں, سمری کے یہ کانٹینٹس لکھے ہوئے, میں ان کانٹینٹس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا جی. ہمارا انٹرنل آڈٹ تھا, انٹرنل فورسز کی ہم نے بات کی تھی, کلچر اور اسٹریٹجی کی انٹیگریشن کی بات کی, ٹیکنالوجی آڈٹ کیونکہ ہمارا ای بزنس کا ٹاپک ہے اس لیے ٹیکنالوجی کو سامنے رکھا. انٹرنل انالیسس ہم نے دیکھا, ایک ایگزامپل دیکھی مینڈلے بے کی, ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل بنائی ہوئی تھی. اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے, یا یہ انٹرنل اسیسمنٹ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آرگنائزیشن کی کیپیبلٹیز کو سمجھ سکیں, آپ یہ دیکھ سکیں کہ آرگنائزیشن کیوں اتنی زیادہ یا کیسے اتنی زیادہ پازیٹیو سائڈ پہ یا نیگیٹو سائڈ پہ ہو سکتی ہے. اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرینتھ اگر ایک آرگنائزیشن کو اس کی وہ اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے تو وہ کیسے ہمیں پتا لگے کہ اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے, ویک آرگنائزیشن ہے تو وہ کیسے ہمیں پتا چلے گا. تو یہ آئی ایف ای میٹرکس جو ہے, یا آئی ایف ای جو ہمارا انٹرنل انالیسس کا میکینزم ہے, دس از اونلی ون میتھڈ, دیر آر نمبرلیس میتھڈز دیٹ کین بی یوزڈ. اور شاید ہمارا کورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے لنک نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا, یا اس پہ میں زیادہ ڈسکشن نہیں کر رہا. ادروائز in the topic of or in the course of strategic management اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے. خیر فارمولیشن کی آپ کو جب سمجھ آ جائے گی, یعنی کہ ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے بعد جب میں نیکسٹ لیکچر میں ہوپ فلی ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی بات کروں گا, اور اس فارمولیشن کے کانسیپٹ کو جب میں سمجھا چکوں گا پورا, پھر آپ اینالائز کیجئے گا کہ جی یہ فارمولیشن میں آپ کو کون سی چیز ہے جو کہ بہتر سمجھ نہیں آئی, اور پھر آپ خود سے یہ اینالائز کریں گے کہ آپ بڑی آسانی سے امپلیمنٹیشن کی فیز کو سمجھ سکیں گے, امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو سمجھ سکیں گے, اینڈ ایویلویشن آن ورڈس. سو اس امید کے ساتھ کہ ایکسٹرنل اسیسمنٹ لے کے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا, بشرط زندگی رہی جی. آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ, مجھے سننے کا بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.